محترم بزرگ و عزیز دوستو، کسی ایک بزرگ نے، کسی ایک حکیم نے حکمت کی بڑی اچھی باتیں کہی ہیں۔ 5 باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں جلدی کرنا مطلوب ہے۔ کسی بھی کام میں جلد بازی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر کام پورا کرنا چاہیے۔ تاخیر کرنا اور سوچ سمجھ کر پورا کرنا یہی مطلوب ہے۔ لیکن 5 چیزیں اور 5 کام ایسے ہیں جن میں ان کاموں کو جلد ہی انجام دینا اور جلد ہی ان کاموں کو پورا کرنا مطلوب ہے۔ وہ 5 کام کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اطعام الضیف، مہمان کو کھانا کھلانا، اور دوسری چیز ہے دفن المیت، میت کو دفن کرنا، اور تیسری چیز ہے قضاء الدین، قرض کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے التوبۃ من الذنب، گناہ سے توبہ کرنا، اور 5ویں چیز ہے زواج البکری، انبیائی لڑکی ہو یا لڑکا ہو ان کی شادی کرانا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں جلدی کرنا مطلوب ہے، ان میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اطعام الضیف، کہ جب مہمان آ جائے تو اس کے سامنے کھانا پیش کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اس کے سامنے کھانا پیش کرنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے اور اس کو شریعت میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے دفن المیت، کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد فوراً تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا اور اس میں تاخیر نہ کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ بہانوں کی وجہ سے، الگ الگ عذروں کی وجہ سے کئی دن بھی تاخیر کر دیے جاتے ہیں، کئی دن تاخیر کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر نہ کرو۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمائی والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ آ جائے، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً ان کی نماز جنازہ اور فوراً ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ تیسری چیز اس حکیم نے ارشاد فرمائی کہ جب کسی سے قرض لیے ہوں، قرض کے ادا کرنے کی سہولت ہو، پیسہ بھی موجود ہو، استطاعت ہوتے ہوئے قرض میں ٹال مٹول کرنا اور قرض کو ادا کرنے کے بجائے اپنے کندھوں پر اس کا بوجھ اسی طرح رکھنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے آدمی قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وقضاء الدین، کہ قرض کو ادا کرنا۔ اور چوتھی بات اس حکیم نے فرمائی کہ جب گناہ ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے ہونے کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگنا، فوراً توبہ کرنا، اور فوراً اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ معافی کا طلبگار ہونا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے، غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، کوئی احساس ہی نہیں، روزانہ کئی خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں لیکن توبہ کا کوئی خیال ہی نہیں، تو یہ فکر کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا
غلطی کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ جو انسان ہے اسی سے گناہ ہوتا ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، لیکن ان سے بھی گناہ کا ہونا ممکن ہے۔ اولیاء ہیں تو ان سے بھی گناہ کا ہونا ممکن ہے، لیکن وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خطاؤں اور غلطیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ورنہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ان سے بھی گناہ کا ہونا ممکن ہے۔ تو ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے، یعنی ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤ وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کر لے، فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ گناہ تو ہوگا ہی، لیکن گناہ کے فوراً بعد اللہ سے اگر توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا اچھا بنتا ہے۔ گناہ کر کے آدمی اسی گناہ پر اڑا رہے اور اسی گناہ پر جمع رہے اور بار بار وہ گناہ کرتا رہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ انسان اور مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کا بہتر بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ صادر ہو جائے تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے رحیم و کریم ہیں کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو ایسا مٹا دیا جاتا ہے کہ جس جگہ یہ گناہ ہوا ہے اس جگہ کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، جن اعضاء سے یہ حرکت ہوئی ہے ان اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، بالغرض کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم دیکھ لیں، اگر کوئی مجرم ثابت ہو گیا، پھر اس کے بعد میں کورٹ میں اس کا مقدمہ دائر کیا گیا اور کورٹ میں مقدمہ چلا، کئی سال گزرنے کے بعد میں کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان پر کوئی غلطی نہیں ہے، باعزت ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن باعزت بری تو کر دیا جاتا ہے، لیکن ان پر مقدمہ دائر ہونے کی جو فائلیں ہیں وہ جلائی نہیں جاتی، وہ ختم نہیں کی جاتی، وہ ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنے رحیم و کریم ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ ریکارڈ میں نہیں ہوتا، اعمال نامے سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، جس جگہ وہ گناہ ہوا ہے وہ جگہ سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور جن اعضاء و جوارح سے یہ گناہ ہوا ہے ان اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن بندہ گناہ کرے گا تو جن ہاتھوں سے، جن پیروں سے، جن آنکھوں سے، جن کانوں سے گناہ کیا ہوگا، الغرض بدن کے جس حصے سے گناہ کیا ہوگا، قیامت کے دن بدن کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ قرآن میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کی زبان پر لگام لگا دیں گے، اس کے ہاتھ کہیں گے کہ ہاتھ سے اس نے یہ گناہ کیا ہے، پیر کہیں گے پیر سے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس وقت میں بندہ کہے گا تم کو کیا ہو گیا، تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس پروردگار عالم نے ہمیں زبان عطا فرمائی اور بولنے کی قوت عطا فرمائی، جس نے ہر مخلوق کو بولنا سکھایا ہے، جس نے ہر مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اسی اللہ نے آج ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، آج ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ریکارڈ میں محفوظ نہیں ہوتا، اعمال نامے سے بھی ختم کر دیا جاتا ہے، جس جگہ وہ گناہ ہوا ہے اس جگہ سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور جن اعضاء و جوارح سے وہ گناہ ہوئے ہیں ان اعضاء و جوارح کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا یہ پسندیدہ ہے۔
5ویں چیز فرماتے ہیں اللہ کے اس محبوب بندے نے، کسی حکیم نے کہا زواج البکر، کہ انبیائی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرنا، نکاح میں تاخیر پسندیدہ نہیں ہے، نکاح میں تاخیر کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی بالغ ہو جائے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اور ان کے اندر شادی کی استعداد پیدا ہو جائے، لڑکا ہو تو وہ اپنی بیوی کا نام و نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اندر اس کی استعداد پیدا ہو جائے تو فوراً نکاح کر دینا یہ شریعت میں مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن میرے عزیز دوست بزرگوں، آج کا اصل موضوع یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح میں تاخیر کرنا ایک رواج بنتا جا رہا ہے، نکاح میں تاخیر کرنا یہ رواج بنتا جا رہا ہے، اور اس نکاح میں تاخیر کے ذمہ دار اکثر ماں باپ ہوتے ہیں، اکثر والدین ہوتے ہیں، کہ وہ نکاح میں تاخیر اچھے سے اچھے کی تلاش میں، عمدہ سے عمدہ کی تلاش میں، بہتر سے بہترین کی تلاش میں بچوں کی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں، بچوں کی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کہیں نکاح میں تاخیر کے ذمہ دار خود بچے بھی ہوتے ہیں، خود نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ آج مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تمہاری عمر 20-22 سال ہو چکی ہے، اب تم اپنا نکاح کرو، تو کہتے ہیں سیٹل ہونا ہے، اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے۔ ایک نوجوان نے اسی طرح، میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عمر ہو گئی، اپنی شادی کا انتظام کرو، تو وہ کہنے لگے حضرت اپنے پیروں پر پہلے کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا اب آپ سر پر کھڑے ہوئے، اب تو پیر پر ہی کھڑے ہوئے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، خود نکاح میں تاخیر کے ذمہ دار خود بچے بھی ہوتے ہیں، سیٹل ہونے کی چکر میں، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی چکر میں اپنی قیمتی جوانی کی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ سوچ دراصل مغربی سوچ ہے، یورپی کلچر کی سوچ ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں گے، قرآن سے پوچھیں گے کہ نکاح کریں گے تو کیا ہوگا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا جو بے نکاحی لڑکیاں ہیں یا انبیائی لڑکے ہیں، ان کا نکاح کرا دیا کرو، اگر وہ نادار ہوں گے، غریب ہوں گے، تنگدست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر وہ تنگدست ہوں گے، غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب میں نے یہ بات آپ سے پوچھی تو سب نے سر ہلایا، غلط نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اپنے گھروں میں جائزہ لے کر کے دیکھیں کتنے بچوں کو ہم اسی طرح بٹھائے ہوئے ہیں، کتنی بچیوں کو اسی طرح بٹھائے ہوئے ہیں۔ پوچھیں گے تو یہی کہیں گے ابھی کچھ دن گزرنا چاہیے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، یا اس کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے، یا بچی کے بارے میں پوچھا جائے اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، مل جائے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اولاد پر ظلم ہے، اولاد پر ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی روزی بڑی تنگ ہے، کاروبار ٹھپ ہے، روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا مشورہ دیا، تم نکاح کر لو اللہ برکت دے دیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی بات تھی، صحابہ تو اپنے آنکھوں کا دیکھا ہوا حال غلط سمجھتے تھے صحابہ، لیکن اللہ کے نبی کی بات کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ میں اور آپ کہیں کوئی عالم مسئلہ بتائے، سامنے والا پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے، شریعت میں ایسا ہی کیوں رکھا گیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تو صحابہ حجت نہیں کرتے تھے، صحابہ حجت نہیں کرتے تھے، کوئی علت نہیں مانگتے تھے، کوئی دلیل نہیں مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مزاج انتہائی غلط ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ بتایا جائے، پھر اس پر حجتیں کی جائیں، پھر اس پر دلیلیں مانگی جائیں، اس کی علتیں تلاش کی جائیں، اس کی حکمتیں تلاش کی جائیں۔ ایسا ہی کیوں رکھا گیا ہے شریعت میں؟ عموماً میرا مزاج یہ ہے کہ جب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، اب اگر وہ حکمتیں مانگنے لگتے ہیں اور حکمتیں پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بات پر آپ کو اطمینان نہیں ہے، کہ اللہ کی بات پر آپ کو اطمینان نہیں ہے۔ حکمت کی ضرورت کیا ہے؟ اگرچہ کہ حکمتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم حکم کے پابند ہیں، حکمت کے پابند نہیں ہیں، حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہم اس اللہ کے بندے ہیں، ماننا ہماری ذمہ داری ہے، بھلے ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے، بھلے ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، بھلے ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے، معاشرہ اس کو تسلیم کرے کہ نہ کرے، گھر والے اس کو تسلیم کریں کہ نہ کریں، بیوی اس کو تسلیم کرے کہ نہ کرے، بچے اس کو تسلیم کریں کہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی کا جو اپنے آپ کو امتی اور غلام سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس حکم کے سامنے سر جھکائے۔ علتیں تلاش کرنا، حکمتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور حجتیں کرنا، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں بات ایسی ہے، اس کو اطمینان ہے اللہ کے نبی کی بات پر کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا مجھے سراخوں پر ہے ابھار، اور میں یقینی طور پر اس کو مانتا ہوں۔ لیکن وہ معلوم کرنے کی غرض سے اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس حکم میں کیا حکمت ہے تو وہ بات غلط ہے، لیکن نہ ماننے کے لیے اور اللہ کے نبی کی بات میں عیب تلاش کرنے کے لیے اگر اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے اللہ ان کو غنی بنا دیں گے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، دو جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اعتبار سے اپنے نفس کے بندے ہیں یا خدا کے بندے ہیں، ہم اپنے دماغ کے اعتبار سے معاشرے اور ماحول کے بندے ہیں یا خدا کے بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اور اللہ کے نبی کا یہ واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ جب صحابی نے رزق میں تنگ دستی کی شکایت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح کا مشورہ دیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں معاشرے پر نظر ڈال کر 20، 22، 25 سال تو تعلیم کے حاصل کرنے میں گزر جاتے ہیں، پھر 2-4 سال ملازمت اور نوکری کی تلاش میں اور شادی کے لیے پیسہ جمع کرنے کے چکر میں گزر جاتے ہیں۔ جب اتنی عمر گزر جاتی ہے تو وہ جوانی کی جو رونق اور اس کی جو روشنی چہرے پر ہوتی ہے، وہ نوجوان کھو کر بڑھاپے کی لکیریں اس کے چہرے پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جا کر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اور ماں باپ حور جیسی خوبصورت دلہن اس بوڑھے کے لیے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اس بوڑھے کے لیے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، جہاں لڑکوں کا یہ ماحول ہے، لڑکیوں کے معاملے میں بھی ہم دیکھیں جو لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اب ان کے لیے اسی معیار کے لڑکے کی تلاش ہوتی ہے، اسی معیار کے لڑکے کی تلاش ہوتی ہے۔ اس سے کم ان پڑھ سے اگر شادی کر لیں گے تو ماں باپ کی آنکھ کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کی ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس طرح بچیوں کی عمر ضائع کی جاتی ہے، اور کہیں جہیز کے لعنت کے نام پر لڑکیوں کی عمروں کو اسی طرح ضائع کر دیا جاتا ہے۔
جوان بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا کر ماں باپ بوڑھے کر دیتے ہیں، اور پھر کہیں اپنی بیٹی کے لیے آسمان سے اترے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہزادے کی تلاش میں بیٹیوں کی عمر کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو کوئی ایسا اعلیٰ معیار کا ہمیں لڑکا ملے تب ہم اپنی لڑکی کی شادی کریں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگ، اولاد پر ظلم ہے، اولاد پر ظلم ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور شادی کی استعداد ان کے اندر پیدا ہو جائے تو ان کا نکاح کرنا یہ ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے، ان کا حق ہے۔ اگر اس حق میں کوتاہی ہوئی تو خدا کے ہاں یہ ظالم شمار ہوں گے۔ آج بڑے مسلمان کتنے ایسے ہیں اور کتنے ایسے ظالم نہ جانے موجود ہیں جن کے بچے جوانی کی عمر کو پہنچے کئی سال ہو گئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کہ جب ماں باپ بنے ہوئے ہیں وہ بھی تو جوان ہو کر شادی کے مرحلے سے گزر کے آئے ہیں، ان کو تو احساس ہوگا کہ کب مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ماں بنی ہوئی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کب اس کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان سارے احساسات کے باوجود بھی بچوں کے جذبات کو کچلنا یہ بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ بچوں پر ظلم ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں وقت پر نکاح نہ ہونے کے نتیجے میں، وقت پر شادی نہ ہونے کے نتیجے میں اور شادی میں تاخیر کرنے کے نتیجے میں طرح طرح کے گناہ روز بروز وجود میں آ رہے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کے زمانے میں کروڑوں انسانوں کے گناہوں کا یہ واحد سبب وقت پر نکاح نہ کرنا ہے، وقت پر شادی نہ کرنا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو نوجوانوں کی اکثریت کی وجہ یہی ہے کہ وقت پر ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے 15 سال میں ہو، لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 12-13 سال میں، تو اس کے بعد سے اس کے اندر وہ جنسی خواہش کے جذبات اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر کے دیکھیں، 15 سال میں اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہو گئے، اب آپ 25 سال تک اسی طرح اس کی زندگی گزارتے رہیں، 30 سال تک اسی طرح اس کو زندگی گزارنے پر مجبور کرتے رہیں، 35 سال تک اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرتے رہیں۔ جب اس کے اندر جذبات پیدا ہوئے، اس کے بعد سے لے کر آپ نے 10 سال تک یوں ہی اس کو رکھا، 15 سال تک یوں ہی آپ نے اس کو رکھا، 20 سال تک یوں ہی آپ نے اس کو رکھا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ لڑکی بالغ ہوئی 13 سال میں، بالغ ہوتے ہی اس کے اندر وہ جذبے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 20 سال تک، 30 سال تک، 25 سال تک، 40 سال تک بھی کہیں رکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے عرض کیا کہ ایک لڑکی کی شادی ہے، عمر کیا ہے؟ 40 سال ہے۔ میں نے کہا وہ تو ماں بن کر 4 بچوں والی ہو جانا چاہیے تھا، اب اس کی شادی کا کیا موقع ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس طرح بچوں کی زندگیوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور وقت پر نکاح نہ ہونے کے نتیجے میں کئی گناہ وجود میں آ رہے ہیں، ناجائز تعلقات، اور نوجوان غیر شرعی طریقوں سے جو اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ اور موبائل کا جو غلط استعمال ہے، اور سوشل میڈیا پر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ایک مذاق بنا ہوا ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اور اس کی نکاح میں تاخیر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا، نکاح مہنگا ہو گیا، بچی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، جو جتنا بڑا مالدار وہ اتنا بڑا بھکاری، اس کے ڈیمانڈ اتنے زیادہ اور اس کے مطالبات اتنے زیادہ، لڑکی والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، خدا کے ہاں جواب دینا ہے، خدا کے ہاں جواب دینا ہے۔ ایک مالدار اپنا مال اس طرح پانی کی طرح بہاتا ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی اس کا الٹا نقصان ہے۔ کتنے غریبوں کا اس میں حق تھا، کتنی غریب لڑکیوں کا اس میں حق تھا کہ اللہ کے ہاں پوچھنی ہوگی۔ لاکھوں کے روپیے اپنی انا کے مسئلے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے خرچ کر دیے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کل کو خدا کے ہاں اس پیسے کا حساب دینا ہے۔ جس اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، کیا وہ اللہ کو حساب دینا نہیں ہے، یا آپ نے حساب تیار کر کے رکھا ہے؟
کل اللہ پوچھیں گے شادی میں آپ نے کروڑ لگائے، لاکھوں خرچ کیے، کیا ان کروڑوں اور لاکھوں کا خدا کے ہاں حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، کیا یہ مطالبے حق کے بنیاد پر ہیں؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ مسلمان کی علامت ہے۔ بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر، آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارنا یہ محمد مصطفیٰ کے غلام کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہم دیکھ لیں، صحابہ پل پل اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، بیوی کے گود میں سر رکھ کر وہ رو رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں کہ کل کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، پار ہو جاؤں گا یا کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گا۔ مسجد میں بیٹھ کر نہیں، تنہائی میں بیوی کے گود میں، یہ سب سے غفلت کا موقع ہے، سب سے زیادہ غفلت کا موقع ہے، لیکن صحابی کو بھی وہاں اپنی پل صراط پر سے گزرنا یاد ہے۔ آج مسجد میں بھی ہمیں اپنی خبر یاد نہیں آتی۔ صحابی کی زندگی کو ہم دیکھیں، سب سے زیادہ غفلت کا موقع ہے بیوی کے ساتھ تنہائی کا، اور اس کے سر گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، اس وقت میں بھی ان کو خیال ہے کہ کل کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، پار ہو جاؤں گا یا کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگ کو فکر کرنے کی بات ہے، وقت پر نکاح کرنے کا عزم کر کے یہاں سے اٹھیں، معاشرہ سدھرے گا اسی طریقے سے، اور یہ نوجوانوں کی بے راہ روی دور ہوگی اسی طریقے سے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں 10 بجے کے بعد راستوں پر چل کے دیکھ لیں، وہاں 4 نوجوان فون میں گھورتے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جو دیندار گھرانے ہیں، جو تہجد کے پابند ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، اور پوری دینداری کا ان کو دعویٰ ہے، لیکن بچوں کی شادیوں کے معاملے میں وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر گھر میں دینداری نہیں ہوگی تو وہ بچے برابر زبان سے کہہ دیں گے کہ ہماری اب شادی آپ کر دو، زبان سے کہہ دیں گے۔ اور اگر گھر میں ماحول تھوڑا دین کا مزاج بنا ہوا ہے تو وہ بستر میں منہ چھپا کر وہ بچی بد دعا کرتی رہے گی، خدا ان بڈھا بڈھی کو غارت کر دے جن کو ہمارے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور وہ نوجوان لڑکا بد دعا کرتا رہے گا، انہوں نے بھی تو جوانی کی زندگی گزاری ہے، کیا ان کو اس کا احساس نہیں ہے؟ میرے عزیز و دوست و بزرگ کو فکر کرنے کی بات ہے، نکاح میں سادگی کو اختیار کریں، سادے نکاح کرنے کی کوشش کریں، وقت پر نکاح کرنا آسان ہو جائے گا، وقت پر نکاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو بیجا رسم و رواج ہم نے اپنا لیے ہیں، خدا ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میرے اندر استعداد نہیں ہے نکاح کرنے کی، جس طرح نکاح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح نکاح کرنے دیکھیں کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ اور ایک رواج یہ بھی چل پڑا ہے کہ پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر 1 سال 2 سال یوں ہی بھگنے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر شادی ہوتی ہے۔ اس درمیان میں ان کا جتنا تعلق ہے سب حرام ہے، سب حرام۔ کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ وقت پر شادی کر دیتے، بات ہوئی فوراً آپ نے شادی کر دی، سادے نکاح کا مزاج ہوتا تو یہ کر سکتے تھے، لیکن سادگی کا چونکہ خیال نہیں ہے، ناک کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، دولت کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے، اور معاشرے کی طرف سے طعن و تشنیع کا ڈر ہے، خدا کے ہاں جواب دینے کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے صورت دکھانے کا ڈر نہیں ہے، معاشرے والوں کی طعن و تشنیع کا ڈر ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگ کو فکر کرنے کی بات ہے، نکاح کو سادہ بنائیں، وقت پر نکاح کرنا آسان ہوگا، وقت پر نکاح کرنا آسان ہوگا۔ یا آپ اگر اپنے نوجوان بچوں کی عمروں کو گھٹا رہے ہیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ ظالم ہیں خدا کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں ظالم ہے، یقیناً ظلم ہو رہا ہے، یقیناً ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں نکاح کے نام پر سب سے کم خرچ کیا جائے۔
اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، اللہ کے نبی کا واضح ارشاد ہے۔ اب پوچھیں مسلمان سے نبی کی بات غلط ہو سکتی، منڈی ہلائیں گے نہیں ہو سکتی، لیکن عمل کر کے نہیں دکھائیں گے، عمل کر کے نہیں دکھائیں گے۔ آج مسلمانوں کے پست اور ذلیل ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قول و عمل میں یکسانیت نہیں ہے، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس بات کی فکر کی ضرورت ہے۔ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں نکاح کے نام پر سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آج ہم کیا کہیں گے؟ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا جائے، یہ ہمارا نعرہ ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے سب سے کم خرچ کیا جائے۔ ہمارے اور نبی کے ارشاد میں کتنا تضاد ہے اور کتنی خلاف ورزی ہے نبی کی بات سے، اور نکاح کی برکتوں سے ہم محروم اسی لیے ہیں، نکاح کی برکتوں سے اسی لیے محروم ہیں کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہر چیز کی برکت الگ ہوتی ہے، ہر چیز کی برکت الگ ہوتی ہے۔ کھانے کی برکت ہے، 2-4 آدمیوں کا کھانا تھا، 8-10 لوگوں کے لیے ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں بڑا برکت والا کھانا تھا۔ ایک معمولی سا کپڑا ہے، وہ کئی سال کام آ گیا، 5-6 سال، تو لوگ کہتے ہیں بڑا برکت والا کپڑا ہے۔ نکاح کی برکت کیا ہے؟ نکاح کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے، یہ نکاح کی برکت ہے۔ آج نکاح کی برکتوں سے محروم اسی لیے ہیں کہ اللہ کے نبی کا وہ ارشاد ہم پورا نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ شادی ہوئی 2 دن گزرے طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا، شادی ہوئی پہلی رات نہیں گزری طلاق کے مسئلے پیش آ گئے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے شادی کیے، 1 سال نہیں گزرا طلاق کی نوبت آ گئی۔ ضرور آئے گی، اس لیے کہ ناراض کیا ہے ہم نے اللہ کو، ناراض کیا ہے اللہ کے رسول کو۔ نکاح کی برکت یہ ہے کہ اللہ 2 دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے۔ نکاح 2 جسموں کے ملانے کا نام نہیں ہے، نکاح 2 دلوں کے ملانے کا نام ہے، اور دلوں کے ملانے کی نہ طاقت نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی مفتی اور محدث کے پاس، نہ کسی ولی کامل اور نہ کسی نبی کے پاس۔ دلوں کے ملانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ دلوں میں جوڑ صرف اللہ پیدا کرتے ہیں، اور اگر ہم شادی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر کے نکاح کریں، اللہ کو ناراض کر کے شادی کریں، تو کیا جوڑ پیدا ہوگا؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایک حقیقت یہ بھی سمجھ لیں، کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو ہو جائے، ایک یہ بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ نکاح لوگوں کو خوش کرنے کا موقع ہے۔ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو بھی منا کر بلا لیا جائے، چھوٹوں کو راضی کیا جائے، بڑوں کو راضی کیا جائے، حتیٰ کہ نوکروں کو راضی کیا جائے، نوکرانیوں کو راضی کیا جائے، اپنے ہاں کام کرنے والے ملازموں کو راضی اور ان کو خوش کیا جائے۔ سب کو خوش کرنے کی فکر ہے۔ جس خدا نے اتنا بڑا کرم کر کے یہ اولاد ہمیں عطا فرمائی ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو کیا نکاح کی برکت حاصل ہوگی؟ ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نکاح کی 3 حیثیتیں ہیں، ان تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نکاح کی ایک حیثیت عبادت کی ہے، نکاح کی ایک حیثیت معاملے کی ہے، اور نکاح کی ایک حیثیت ضرورت کی ہے۔ یہ تینوں حیثیتوں سے ہم دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر نکاح آدمی کی ایک ضرورت ہے، بھوک لگی ہے کھانا کھانا ضرورت ہے، پیاس لگی ہے پانی پینا ضرورت ہے۔ اللہ نے جنسی خواہش انسان کے اندر پیدا فرمائی ہے، وہ جنسی خواہش کے پورا کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس کو پورا کرنا ایک ضرورت ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر صبح اٹھتے ہیں، گھر میں چائے بنانا ہے، باہر جا کر دودھ لے کر آتے ہیں،
تو کیا یہ ضرورت کے پورا کرنے کے لیے آدمی ایسا کرتا ہے کہ ایک فنکشن ہال بک کرتا ہے یا ڈھول ڈھاشوں والوں کو ساتھ لیتا ہے اور گانے بجانے والوں کو ساتھ لے کر دودھ کی دکان پر جاتا ہے اور دودھ کی ایک پیکٹ لا کر گھر میں چائے بنا کر پھر ڈھول بازوں کے ساتھ گانوں اور میوزک کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی جاتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ایک ضرورت ہے ایسے نکاح بھی ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر دھوم دھڑاکے کے، بغیر شور شرابے کے، خاموشی کے ساتھ یہ ضرورت پوری کر لی جائے۔ ضرورت ہونے کا تقاضا یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عبادت ہونے کے اعتبار سے ہم دیکھیں، عبادت ہونے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو عبادت وہی ہوگی جو رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی، جو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں نکاح کے نام پر سب سے کم خرچ کیا جائے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو عبادت کے پہلو سے دیکھا جائے تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ معاملے کے اعتبار سے دیکھیں، بزنس مین ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر کوئی مال لینے جانا ہے، خریدنے کے لیے جانا ہے، تو کیا وہاں گانے بجانے والوں کو ساتھ لے جائیں گے؟ گانے بجانے والوں کو ساتھ لے جا کر معاملہ کر کے وہاں سے وہ سامان لے آئیں گے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نکاح کی ان تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان تینوں چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ ہو، نکاح سادگی کے ساتھ ہو۔ اور جہاں سادہ نکاح زندہ ہوں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح بر وقت ہو جائے گا، وقت پر ہو جائے گا۔ آج ان کی عمروں کو ضائع کیا جا رہا ہے، کل کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، کل کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ایسے ہیں کہ ان میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ الصلاۃ اذا اتت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کا وقت جب ہو جائے تو نماز پڑھ لینا۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والأيم اذا وجدت لها كفوا، کہ انبیاء ہی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے جوڑ کا کوئی خاوند مل جائے یا اس کے جوڑ کی کوئی دلہن مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کرا دینا۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کرائیں گے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف وہ تنہا گنہگار نہیں ہوں گے، یہ ماں باپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ بھلے یہ تہجد گزار ہو، بھلے یہ تسبیح پڑھنے والے ہوں، بھلے یہ قرآن پڑھنے والے ہوں، لیکن ماں باپ بھی اس بچے کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا جو حق ان پر لازم کیا تھا اس حق کو انہوں نے ادا نہیں کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج کی اس مجلس کا مختصر سا پیغام آپ کے نام یہی ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح بر وقت کرنے کی کوشش کی جائے اور زیادہ عمریں گھٹا کر ان کو گناہوں میں مبتلا کر کے اور جوانی کو ضائع کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، نوجوان غیر شرعی طریقے سے اپنی جوانی ضائع کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نکاح کرتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے تو پھر وہ بیوی کے قابل نہیں رہتا اور بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے معاشرے کا فساد اور بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، وقت پر نکاح کرنا پوری دنیا کے آدھے فساد سے بچنے کا ذریعہ ہے، آدھے فسادات سے بچنے کا ذریعہ ہے اور آدھے خرابیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے حضرت کا وہ جملہ عرض کیا کہ آج کے زمانے میں انسانوں میں کے کروڑوں انسانوں کے گناہوں کا ایک سبب وقت پر نکاح نہ کرنا ہے، وقت پر شادی کا نہ کرنا ہے۔ اس لیے اس مجلس سے عزم کر کے اٹھیں، تو اگر آپ کسی خاندان کے بڑے ہیں، خاندان میں آپ کی بات چلتی ہے، جائزہ لے کر کے ان کے ماں باپ کو فکر مند بنائیں کہ وہ بھی وقت پر اپنی اولاد کا نکاح کریں اور سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جیسی شادیاں ہوئی، خدا کرے کہ ایسی شادیاں مسلمان اختیاری طور پر کرنے والے بن جائیں۔ وہ مجبوری کے درجے میں ہوئی تھی،
اختیاری طور پر اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی غرض سے اگر ہم ایسی شادیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہمارے گھر کو جنت نشان بنا دیں گے، دنیا میں چین و سکون اور راحتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار اور رویے میں تبدیلی لانے اور بر وقت اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کا نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔